أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سورۃ النور میں آپ نے سنا کل کتنے مضامین حضرات؟ 6، اور اس میں سے اب تک کتنے مضامین بیان ہوئے؟ 2۔ پہلے وہ 4 قوانین کہ جن کے ذریعے سے معاشرے سے بے حیائی کا خاتمہ کیا جائے۔ پہلا قانون زنا کی سزا جاری کی جائے۔ دوسرا، زنا کے جرم میں پڑے ہوئے لوگ جو اس سے الگ نہیں ہو رہے ان کو معاشرے میں تنہا کر دیا جائے۔ تیسرا یہ ہے کہ جو تہمت لگائیں اور ثابت نہ کر سکیں ان کو سزا دی جائے۔ چوتھا، اگر کوئی اپنی بیوی پر خدا نخواستہ اس قسم کا الزام لگائے تو لعان کا قانون چلے گا۔ دوسرا مضمون یہ ہوا کہ معاشرے میں منافقین کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ بے سند، بے تحقیق، بے ثبوت باتوں کو اپنی مجلسوں میں کر کے لوگوں کی عزتوں کو خراب کرتے ہیں، بے حیائی کو معاشرے کے اندر پھیلاتے ہیں، ہر بات کو زبان پر لاتے ہیں، نہ ان کے پاس ثبوت ہوتا ہے نہ وہ ثبوت کا مطالبہ کرتے ہیں، فوراً بدگمانی کرتے ہیں اور لوگوں کی عزتوں پر کے بارے میں اس طرح بات کرتے ہیں۔ ایمان والے لوگوں کا کردار یہ ہے کہ وہ اس قسم کی باتوں سے بچتے ہیں، وہ نیک گمان کرتے ہیں۔ اگر ان کے سامنے کوئی اس طرح بات کرے تو کہتے ہیں آپ کے پاس گواہ ہیں اس بات کے۔ ان باتوں کو وہ معمولی نہیں سمجھتے، وہ اس کو بہتان سمجھتے ہیں۔ تو یہ اپنی اپنی باتیں، ہر برتن سے وہی چیز باہر آتی ہے جو اس کے اندر ہوتی۔ اب اس کے بعد بہت اہم قوانین حضرات، یہ والا جو حصہ آپ کے سامنے آ رہا ہے انتہائی اہم، اور حضرات اس پر تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پہلے سے بھی عمل چل رہا ہوگا، لیکن جہاں آپ دیکھیں کہ عمل میں کچھ کوتاہی ہے تو آج ہی سے اس پہ عمل شروع ہو جائے۔ اللہ جل جلالہ 7 قوانین بیان کرتے ہیں بے حیائی کا راستہ روکنے والے۔ انسداد بے حیائی اور انسداد فحاشی، یعنی اب تک چیز آئی نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ چیز آ گئی، ایک یہ ابھی آئی نہیں ہے، آ گئی اور اس کو نکالنا ہے تو 4 قوانین۔ اب یہ کہ نہ پہلے سے ان کا راستہ روک، اس لیے اسلام نے ایسے قوانین بتا دیے کہ اگر ان کا آپ نے ان پر عمل کر لیا تو یہ سب وہ دروازے ہوتے ہیں جہاں سے بے حیائی آتی ہے۔ گویا کہ آپ یوں کہو کہ اسلام نے بے حیائی کے ان چور دروازوں پر پہرے بٹھا دیے، اگر ان پہ عمل تو بے حیائی آئے گی۔ 7 قوانین بہت غور سے دیکھنا ہے حضرات۔ میں مختصراً ان قوانین کو بیان کرتا ہوں، پھر ہر ایک کی اپنی جگہ وضاحت آتی۔ یہ 7 قوانین آپ لوگ ذہن میں۔ ایک یہ ہے کہ ایک دوسرے کے گھر میں بغیر اجازت کے مت جاؤ۔ ایک دوسرے کے گھر میں بغیر اجازت کے مت جاؤ۔
دوسرا قانون یہ ہے کہ مرد لوگ اپنی نظروں کی حفاظت کریں. تیسرا قانون یہ ہے کہ عورتیں اپنے نظروں کی حفاظت کریں. چوتھا قانون یہ ہے کہ عورتیں پردہ کریں. پانچواں قانون یہ ہے کہ نکاح کو عام کر دیا جائے اور نکاح کا راستہ آسان کر دیا جائے. اور چھٹا قانون یہ ہے کہ معاشرے سے غلامی کو ختم کر دیا جائے. اور ساتواں قانون یہ ہے کہ معاشرے سے بے حیائی کے جو اڈے مراکز ہیں اور جو لوگ اس کام کو ایک پیشے کے طور پر اختیار کرتے ہیں، اس بات کو ختم کر دیا. یہ 7 قوانین اللہ جل جلالہ جو اپنی مخلوق پر بہت رحیم کریم ہیں، وہ یہ 7 قوانین بتاتے ہیں اپنے بندوں کی عفت و عصمت اور ان کی شرافت کو بچانے کے لیے. اگر کوئی آدمی ان 7 قوانین پر عمل کرے گا، اس کی شرافت محفوظ رہے گی، اس کا دامن پاک رہے گا، اس کی عفت و عصمت باقی رہے گی. یہ 7 قوانین، ان 7 کے بارے میں اب بات ہوتی ہے. حضرات اب آپ دیکھیں بہت غور سے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا، داخل نہ ہوا کرو، بیوتن، گھروں میں، غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے سوا، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم اجازت لے لو. تستأنسوا بمعنی تستأذنوا، یہاں تک کہ تم اجازت لے لو اور سلام کرو علی اہلہا، اس گھر کے رہنے والوں پر. ذالکم خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، تاکہ تم یاد رکھو، تاکہ تم سمجھو. حضرات اصول کیا ہو گیا؟ کسی کے گھر میں جاؤ. ہم لوگ گھر کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ 4 دیواری ہوتی ہے، اس کا گیٹ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک 4 دیواری کے اندر جو کمرے بنے ہوئے ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی، گیٹ والے گھر کی بات ہو رہی. ایسا نہیں ہے. یہاں بات چل رہی ہے بیت کی، منزل کی بات نہیں ہو رہی ہے. بات چل رہی ہے کس کی؟ بیت کی. بیت ما یبات فیہ کو کہا جاتا ہے، جس میں آدمی رات گزارتا ہے. لہذا اس کا مطلب ہے کمرہ. ایک دوسرے کے کمروں میں بھی بغیر اجازت کے مت جاؤ. اس لیے ایک گھر کی 4 دیواری میں مختلف کمرے ہیں. ایک کمرہ ہے والدین کا، ایک کمرہ ہے میاں بیوی کا، ایک کمرہ ہے دوسروں کا. تو بغیر اطلاع کے اچانک کسی کمرے میں مت جاؤ. معلوم نہیں ہے کہ اندر وہ کس حالت میں. انسان ہر وقت ایسے تکلف میں اور پابندی میں نہیں رہ سکتا. ضرور وہ کسی وقت میں تھوڑی آزادی چاہتا ہے. اب اگر اس کو ہر وقت یہ خطرہ ذہن میں رہے گا کہ اچانک کوئی آ جائے تو ہر وقت وہ اس لیے نہیں. ایک دوسرے کے کمروں میں بھی بغیر اطلاع کے مت جاؤ. اگر آپ دیکھتے ہیں کمرہ بند ہے، اندر کوئی ہے اور آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ جا کر کے اس پر دستک دے دیں، یا آپ باہر سے آواز لگا دیں. بغیر اجازت کے ایک دوسرے کے کمروں میں نہیں جانا. ہاں ابھی تفصیل آگے آتی. کھلا کمرہ ہے، اجازت ہے، سامنے بیٹھے ہوئے، پھر تو آپ چلے جائیں. لیکن جہاں آپ کو معلوم ہے کمرہ بند ہے، کوئی آدمی مصروف ہے، بغیر اجازت کے نہ جائیں. ایک دوسرے کے گھروں میں بغیر اجازت کے مت جاؤ. قرآن نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں، تستأنسوا و تسلموا. یہاں تک کہ تم اجازت لے لو اور یہاں تک کہ تم سلام کرو.
دو چیزیں کرنی. جب کسی کے پاس جاؤ تو اجازت بھی لے لو، سلام بھی کرو. اس میں ترتیب کیا ہے؟ پہلے سلام ہے یا پہلے اجازت؟ دونوں قسم کی باتیں. بعض نے کہا پہلے سلام کرے، السلام علیکم ادخلوا، السلام علیکم داخل ہو سکتا ہوں، یا پہلے اجازت، اجازت ہے آ سکتا ہوں، جی آ جائیں، السلام علیکم. صحیح؟ پہلے اجازت اور بعد میں سلام، یا پہلے سلام بعد میں اجازت. لیکن جو تطبیق کی ہے علماء نے وہ یوں ہے کہ آپ جس کے پاس جا رہے ہیں اگر وہ آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے تو پہلے سلام کرو، بولے السلام علیکم میں آ سکتا ہوں. اور اگر وہ آپ کے سامنے نہیں ہے تو آپ دروازہ کھٹکھٹائیں، دروازہ کھٹکھٹائیں، جی اجازت، میں فلانا ہوں آ سکتا ہوں، تو وہ آ جائے گا. جب آپ جائیں گے پھر آپ سلام کریں. اگر وہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو پہلے سلام بعد میں اجازت، اگر وہ نظر نہیں آ رہا تو پہلے اجازت بعد میں سلام. لیکن بغیر اجازت کے نہیں جانا. سمجھ میں آ گیا حضرات؟ یہ قانون دیکھو، اس کا فائدہ کیا ہے؟ جب آپ اجازت لے کر کے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ جس کے پاس جا رہے ہیں آپ نے اجازت لی تو سنبھل کے، تو نظروں کی حفاظت ہو جاتی. ایسی کوئی بات نظر میں نہیں آتی جس سے بات آگے جائے. دیکھ رہے ہیں پہرے بن رہے ہیں، بے حیائی کی طرف جانے والے راستے کو شروع میں بند کر کے. اچانک کسی کے پاس مت جاؤ، اچانک اپنے ماں باپ کے کمرے میں بھی مت جاؤ. ماں باپ ہیں وہ تھکے ہارے، رات کا وقت ہے، دوپہر کا وقت ہے، شام کا وقت ہے، سوئے ہوئے ہیں یا بھی اس سے اٹھ رہے ہیں، اور مثلا بدن پر ان کے آدمی سونے میں کبھی کس حالت میں، کپڑے ان کے بدن پر کتنے، اچانک کوئی داخل ہو گیا تو یہ نہیں. ایک تو یہ اصول ہے حضرات، یہ اصول پر عمل کرنا ہے اور اپنے چھوٹوں کو ان اصول پر لانا. جاؤ گے تو اجازت لو گے، دروازہ کھٹکھٹا دو، دروازہ کھلا ہوا ہے تو اجازت لینے کا. اس طرح کی اطلاع دیکھو، تستأنسو ہے نا استیناس سے، استیناس طلب انس ہے، طلب استفعال کا صیغہ طلب انس. جب دو آدمی آپس میں جاتے ہیں تو ان کے درمیان ہوتی ہے وحشت، یعنی معلوم نہیں ہے کہ وہ ملے گا نہیں ملے گا، خطرہ ہوتا ہے. لیکن جب آپ جاتے ہیں اس سے اجازت لے لیتے ہیں کہ میں آ سکتا ہوں تو وحشت محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے. اس لیے اجازت کو استیناس کہا گیا، کیونکہ اس اجازت کے ذریعے سے پیدا ہو جاتی ہے کیا؟ انس اور محبت. تو اجازت کے اس قانون پر عمل کرنا ہے، اپنے بچوں کو اس کی تربیت دی. کہیں بھی جاؤ پہلے اجازت لے لو اور بعد میں پھر آپ اندر چلیں. لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، داخل نہ ہو گھروں میں اپنے گھروں کے سوا. لہذا اپنے گھروں میں تو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے نا، اپنے گھروں میں تو ویسے بھی جا سکتے. آپ کا کمرہ ہے یا آپ کا گھر ہے، وہاں کمروں کی ترتیب ایسی ہے کہ سب ہے، تو پھر اگر آپ اجازت کے بغیر بھی جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. تو اس پر عمل کو مشکل بھی نہیں بنانا چاہیے کہ وہ آپ جاؤ اور سب کو پابند کرو کہ اجازت لے لو اور اس میں عمل مشکل ہو جائے. ایسا بھی نہیں ہے، تکلف میں نہیں پڑنا، بے تکلف عمل کرنا. گھروں کے اندر جاؤ تو دروازہ بند ہے، اچانک اندر نہیں جانا. اگر آپ کو معلوم ہے کہ اس کمرے کے اندر کوئی ہے تو دروازہ بجا کر کے یہ ہو گیا اجازت، اور اس کے بعد آپ اندر چلے جائیں. داخل نہ ہو یہاں تک کہ اجازت لے لو اور سلام کرو رہنے والوں پر، بہتر ہے تمہارے لیے تاکہ تم یاد رکھو. حضرات اسی میں یہ بات بھی داخل ہے،
اگر آپ کسی کے پاس جا رہے ہیں تو آپ پہلے سے اس کو اطلاع کر کے اجازت لیں. فون ہے نا آج کل، آپ کسی کے پاس جانا چاہتے ہیں تو آپ فون کر کے اطلاع کر دیں کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں، تو میں آ جاؤں. بغیر اطلاع کے نہ جائیں. اس میں نقصان دونوں کا ہے. نقصان دونوں کا یہ ہے، کبھی وہ کسی کام میں ہوگا مصروف، آپ جائیں گے اچانک تو یا تو وہ اپنا کام چھوڑے گا آپ کے لیے تو اس کو تکلیف ہوگی، یا وہ آپ کو جواب دے دے گا کہ آپ نے وہ کیا تو وہ بد اخلاقی کر لے گا، تو پھر دونوں صورتیں غلط. اور یا یہ ہے کہ آپ جائیں گے اتنے دور سے سفر کر کے اور وہاں پہنچ کے معلوم ہو کہ تو ہے نہیں، تو بغیر اطلاع کے نہیں جانا. اور حضرات آپ کو بتا دوں ایک نفسیاتی بات ہے، جب آپ کسی کے ساتھ وقت طے کر کے وقت لے کر کے جاتے ہیں اس کے دل میں خود بخود ایک محبت آپ کے لیے پیدا ہوگی اور وہ آپ سے ملاقات میں بہت سنجیدہ ہو کر آپ سے ملاقات کرتا. جب آپ اطلاع کر کے جاتے تو کبھی بھی کسی کے پاس جاؤ اطلاع، یہ مت سمجھو کہ بڑا آدمی ہے چھوٹا آدمی ہے، ہر آدمی بڑا ہے. جو آدمی خود عزت والا ہوگا وہ ہر آدمی کو عزت والا سمجھے گا. اس لیے کہتے ہیں عزت مند آدمی ہر ایک کی عزت کرتا ہے. تو یہ اصول نہیں ہے کہ آپ سمجھے کہ اچھا وہ تو اتنی بڑی چیز تو ہے نہیں کہ میں اس سے اجازت لے لوں کہ اچھا آ جاؤں یا نہ آؤں. نہ، اطلاع کرنی چاہیے. اطلاع میں یہ فائدہ ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ دور چل کے جائیں اور وہ نہ ہو، پھر آپ چل کے جائیں اور وہ مصروف ہو، اور وہ آپ کی نظر میں جو چھوٹا آدمی ہے، ظاہر ہے جب وہ چھوٹا ہے تو اس سے کوئی بڑا بھی تو ہوگا، پھر تو لازماً بڑا ہوگا اس سے. جب آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ چھوٹا ہے تو ظاہر ہے اس سے کوئی بڑا بھی ہوگا، اور جو بڑا ہے تو اس کا مطلب اس بڑے نے اس کو اگر پابند کیا کسی کام کا تو وہ کیا کرے. تو ضرور اطلاع دے کر کے جانا چاہیے. سمجھ میں بات آ، یہ اجازت ہے. حضرات اسی کے اندر داخل ہے کہ آپ کسی کو موبائل پہ فون کرو تو یہ معلوم کرو کہ یہ موبائل کا وقت، فون کرنے کا وقت ہے بھی یا نہیں. نمازوں کے وقت میں آپ فون کر رہے ہیں، اور اگر اس بیچارے کی گھنٹی کھلی رہ گئی اور مسجد میں بیچ میں بجنی شروع ہو گئی تو کتنے لوگوں کا لعن طعن اس آدمی کو سننا پڑے اور کتنی تیز تیز نظروں کا سامنا کرنا پڑے گا اس آدمی کو. تو آپ کیوں کسی کو امتحان میں ڈالتے؟ تو اس لیے فون کرو، وقت معلوم کرو یہ فون کرنے کا وقت ہے بھی یا نہیں. اور جب کسی کو فون کرو اور 3 گھنٹیاں اس کی بج جائیں نہ بجا تو بس آئندہ بند. یہ نہیں ہے کہ بجتی رہتی ہے، واسطوں کسی کو تو گھنٹیاں بج رہی ہیں. بھائی نہیں اٹھا رہے تو بس کرو نا بھی. اور دوسری جانب سے بھی گھنٹی دیکھ رہے ہیں اور نہیں اٹھا رہے. اگر تم کو نہیں اٹھانا تو فون رکھا کیوں ہے؟ بند کر دو. پھر اگر تم اس وقت میں دستیاب نہیں ہو کسی کو اور تم اس وقت میں تیار نہیں ہو ذہنی طور پر کہ کسی سے ملو تو بند کر دو. 3 مرتبہ گھنٹی بج جائے بند کر دو. اور جب گھنٹی بج جائے اور تمہارا کوئی شرعی عذر نہ ہو تو تمہاری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ فون اٹھا لو. اور حضرات جب کسی کو فون کرو اور وہ فون اٹھا لے تو اس سے پوچھ لو کہ آپ مصروف تو نہیں ہیں، میں آپ سے بات کر لوں. کبھی لوگ فون تو اٹھا لیتے ہیں، ادھر فون لگا ہوتا ہے کسی اور ادھر یہ قصہ شروع کر دیتا ہے پورا. تو ہمیشہ فون کر کے پوچھ لو کہ آپ کے پاس وقت ہے میں بات کر لوں آپ سے. اگر وہ کہنا اس وقت تو میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوا ہوں تو ٹھیک ہے. حضرات یہ سب اسی کے اندر داخل ہے. یہ سب معاشرت کی وہ باتیں ہیں کہ اگر ہم ان کا لحاظ کرتے ہیں
تو ہمارے ایک بہت عزت اور اکرام والا اور ایک دوسرے کے لیے بہت محبت کے جذبات رکھنے والا معاشرہ بنے گا. کیوں؟ ہر ایک کو یہ پسند ہے، ہر ایک کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں، مجھ سے محبت کریں. یہ سب انسانوں کی فطرت میں. جب آپ کسی کی اس طرح عزت کرتے ہیں تو حضرات پھر اس کا نتیجے لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں. تو یہ موبائل کا جو بے ڈھنگا استعمال ہے نا حضرات، یہ بے ڈھنگا استعمال بھی ختم کرو. اس آیت کے تحت میں یہ سب چیزیں داخل. کسی کو فون کرو پہلے وقت کو دیکھ لو، فون کرو 3 گھنٹیاں بج جائیں نہیں اٹھائے بند کر دو. اٹھا لے تو بات کرنے سے پہلے اس سے پوچھ لو کہ میں آپ سے بات کر لوں، اس وقت آپ مصروف تو نہیں. اگر وہ اجازت دے دے تو بات کرو. یہ سب اس آیت کے تحت یہ ہیں. اور حضرات ایک اور بات بھی سن لو، جب کسی مجمع مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہو اور تمہارا فون بجے تو اس وقت مجلس کا حق زیادہ ہے. مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ ان کا حق زیادہ ہے. لہذا اس وقت موبائل اگر سننا بھی ہے تو مجلس والوں سے اجازت لے لو. بولا آپ کی اجازت ہی سن لو، کیوں؟ وہ لوگ زیادہ اہم ہیں، وہ چل کر کے آئے ہیں آپ کے پاس، اور یہ حضرت تو اپنی جگہ میں ٹیک لگا کر کے آپ کو فون کر رہے. تو حق تو ان کا زیادہ ہے جو حاضر ہیں. سمجھ میں بات آتی؟ یہ اصول ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا، داخل نہ ہوا کرو، بیوتن، گھروں میں، غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے سوا، یہاں تک کہ تم اجازت لے لو اور سلام کرو ان کے رہنے والوں کو. یہ بہتر ہے تمہارے لیے تاکہ تم یاد رکھو. حضرات ایک گھر میں پہنچے، وہاں پر کوئی مرد ہی نہیں یا کوئی بھی نہیں، یعنی وہاں کوئی بھی نہیں ہے جو آپ کو اجازت دے دے، خالی گھر ہے. یا ادھر مرد نہیں ہے، خواتین ہیں، اور آپ گئے. تو اگر کوئی نہیں ہے تو جب تک آپ کو اجازت نہ ملے اس گھر میں مت جاؤ. کیا مطلب؟ اگر خالی گھر ہے، آپ کو انہوں نے چابی دے دی کہ آپ چلے جائیں تو یہ اجازت ہو گئی، یا انہوں نے آپ کو اجازت دے دی ہے کہ وہ فلانا گھر ہے خالی ہے تم اس میں چلے جاؤ تو یہ اجازت ہو. یا خواتین ہیں، مرد نہیں ہے، لیکن انہوں نے اجازت دے دی کہ ہاں فلانے صاحب ہے، ٹھیک ہے، وہ ابھی آتے ہیں 5 منٹ میں، آپ آ کر کے مہمان خانے میں بیٹھ جائیں. اجازت دے دی تو آپ داخل ہو. اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہوں تو کبھی بھی داخل نہ ہو. السلام علیکم، فلانے صاحب ہیں، میں ان سے ملنے آیا تھا. خواتین نے کہا وہ تو نہیں، یا کہا اجازت نہیں ہے، تو آپ واپس ہو جائیں. ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اتنے دور سے چل کے آیا. اگر آپ کی مجبوری تو کسی اور کی بھی مجبوری ہو سکتی. یہ مجبوری صرف آپ کی تو نہیں ہے نا، مجبوری تو ہر ایک کی ہو سکتی. اگر آپ کو اپنی مجبوری معلوم ہے تو دوسرے کی معلوم نہیں ہے، تو عدم علم تو عدم کو مستلزم نہیں ہے. اگر کسی چیز کا آپ کو پتہ نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ چیز ہی نہیں ہے. تو لہذا مجبوری جس طرح آپ کی ہے دوسرے کی بھی ہو سکتی ہے، یہ الگ بات ہے. اپنی آپ کو معلوم ہے، اس کی نہیں معلوم. یہ دوسرا، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر تم نہ پاؤ اس میں کسی کو، اس گھر میں کسی کو نہ پاؤ، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو مت داخل ہو ان گھروں میں، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تم کو اجازت دیجیے. اس میں کوئی نہیں ہے تو اجازت کیسے؟ تو اجازت 2 طریقوں سے، یا اس میں کوئی نہیں، خالی گھر ہے لیکن آپ کو اجازت دی گئی کہ آپ چلے جائیں اس میں، یا اس میں خواتین ہیں اور آپ کو اجازت ہوگی آپ اندر ایک کمرے میں بیٹھ جائیں، وہ ابھی آ رہے ہیں تو پھر آپ جائیں.
وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا اگر تم کو کہا جائے کہ تم واپس ہو جاؤ، فَارْجِعُوا تو واپس ہو جاؤ، هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکی کا ذریعہ ہے۔ کیا مطلب؟ حضرات اگر خالی گھر ہے، آپ پہنچے وہاں کوئی بھی نہیں، آپ نے رابطہ کیا کہ میں اس گھر میں آنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کو جواب ملا کہ نہیں، آپ یہ خالی ہے تو ادھر کوئی ہے نہیں، آپ چلے جائیں، تو آپ چلے جائیں۔ خالی گھر میں جب آپ کو اجازت نہ ہو تو آپ نہ جائیں، خدا نہ خواستہ کل کو کچھ چیز اس کی گم ہو جائے گی اور نام آپ کا آئے گا، تو آپ کی واپسی آپ کی پاکی کا ذریعہ ہے۔ اور اگر اس میں خواتین ہے، خدا نہ خواستہ آپ کے اوپر کوئی تہمت نہ آئے، اس لیے جب آپ کا واپس ہو جاؤ، مرد کوئی نہیں ہے تو آپ واپس ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکی کا ذریعہ۔ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا اگر تم کو کہا جائے واپس ہو جاؤ، فَارْجِعُوا تو لوٹ جاؤ، هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ یہ تمہاری زیادہ پاکی کا ذریعہ۔ واللہ بما تعملون علیم اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو جاننے والے۔ حضرات ایسے گھر ہیں کہ جہاں پر عام آمد و رفت ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، مثلا دکان ہے، مثلا کوئی دفتر ہے، مثلا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر لوگوں کی عام آمد و رفت چل رہی، دروازہ بھی ہے بیچ میں لیکن لوگ آ رہے جا رہے، تو وہاں اجازت لینے کی ضرورت نہیں، سمجھ میں؟ مثلا کوئی دکان ہے، آپ اس میں ہم سے داخل ہو جائیں، مسجد میں آپ آ رہے ہیں آ جائیں، جو عام جگہ ہیں عوام کی تو وہاں پر آپ بغیر اجازت کے جا سکتے۔ لیس علیکم جناح نہیں تم پر کچھ گناہ ان تدخلوا کہ تم داخل ہو جاؤ بیوتن ایسے گھروں میں غیر مسکونت جس میں رہائش نہ ہو، رہائشی گھر نہیں، تم داخل ہو جاؤ ایسے گھروں میں جو رہائشی نہیں، فیہا متاع لکم اس میں تمہارا سامان ہے، تمہارا سامان یعنی یا تمہارا اپنا سامان یا ایسا سامان جو عام لوگوں کا، مثلا خرید و فروخت کا سامان تم سے متعلق، دکان ہے کوئی اور چیز ہے، یہ مراد۔ متاع لکم سے مراد نہیں کہ تمہاری ملکیت کا سامان، مطلق سامان جو تمہاری ضرورت کا۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ حضرات پہلا قانون ہو گیا، پہلا قانون کیا ہو گیا کہ بغیر اجازت کے گھروں میں آزادی کے ساتھ مت آؤ جاؤ، اجازت لے لو پھر جاؤ۔ دوسرا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم کہہ دو ایمان والے مردوں سے، مومن مردوں سے کہ وہ نیچے رکھیں اپنی نگاہیں، نیچے کر لیں اپنی نگاہیں، حفاظت کریں اپنے شرمگاہوں کی، ذالک ازکیٰ لہم دیکھا ہر جگہ پاکی پاکی کی بات ہے، یہ تمہاری زیادہ پاکی کا ذریعہ ہے، بے شک اللہ تعالی خبردار ہے ان باتوں سے جو لوگ کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں۔ یہ ہو گیا دوسرا ذرا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، ہر جگہ اپنی نظر مت ڈالو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے حیائی کی ابتدا نظر سے، اور نظر کے بارے میں فرمایا شیطان کا تیر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ لوگ جب شکار کرتے ہیں تو تیر چلاتے ہیں، شیطان جب شکار کرتا ہے تو نظر کو کہیں لے جا کے لگا دیتا ہے۔ اس لیے ہر گناہ کی جو بے حیائی کا گناہ ہے اس کی ابتدا نظر سے ہوتی ہے، اپنے نظروں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ایمان والی مردوں سے یہ تیسرا قانون، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ کہہ دو ایمان والی خواتین سے، یغضضن من ابصارہن کہ وہ نیچے کر لیں اپنی نظریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ تیسرا قانون ہو گیا حضرات، یہ ایک مردوں کے لیے خواتین۔ حضرات نظروں کی حفاظت، نظروں کو نیچے کرنا، اس لیے ہر ایسی جگہ
جس میں گناہ کی ملاوٹ ہو وہ نظر ناجائز، چاہے نامحرم عورت ہو یا بچہ ہو، لڑکا، اگر ایسی نظر اس پر ڈالی جاتی ہے جس میں گناہ کی ملاوٹ، نظر حرام۔ اللہ نے فرمایا اپنے نظروں کی حفاظت کرو، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اس لیے حدیث شریف میں جو اس طرح کی نظر ڈالتے ہیں ان کے اوپر لعنت آئی، اور جو اس قسم کا ماحول بناتے ہیں کہ لوگوں کی نظریں ان کے اوپر پڑے، ان کے اوپر بھی لعنت آئی۔ اور حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات بیان کی، فرمایا جس کی نظر ایسی جگہ پر پڑ جائے گناہ کی، اور وہ آدمی اللہ کے خوف سے اپنی نظر کو نیچے کر لے، اللہ جل جلالہ اس آدمی کو ایسی عبادت کی توفیق دیں گے جس کی حلاوت اور مزے کو یہ اپنے دل میں محسوس کرے۔ کیوں جس جگہ کو یہ دیکھ رہا تھا وہ مزہ اس نے چھوڑا، اللہ نے اس کی جگہ میں ایک عبادت مزے والی اس کو نصیب کرتی۔ تو دیکھو غلط جگہ پر نظر ڈالنے میں لعنت ہے، اور نظر نیچے کرنے میں ایک حلاوت والی عبادت کی توفیق ہے۔ ان دونوں باتوں کو سامنے رکھو۔ اگر تم نے دیکھا تو اللہ کی لعنت ہے، اگر تم نے نگاہ نیچے کی تو اللہ کی طرف سے ایک عبادت کی توفیق جس کا لذت و مزہ تم محسوس کرو۔ اور بالفرض اگر کسی کی نظر ایسی جگہ پڑ گئی جہاں اس کے دل کے اندر وہ چیز چلی گئی، وہ نقشہ، وہ صورت چلی گئی، اور یہ آدمی اس کی محبت اور عشق میں گرفتار ہو گیا، تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ آدمی اسی نقشے اور صورت کے ساتھ ایک بہت بدصورت اور بہت گندا منظر ملا دے، اور جب بھی اس کا تصور آئے تو وہ گندی چیز بھی ساتھ آئے۔ مثلا اگر کسی کا چہرہ دیکھا اور اس چہرے کی محبت دل میں بیٹھ گئی تو یہ تصور کرے کہ ایک چہرہ ہے جس پہ دانے نکلے ہوئے ہیں، جس سے خون نکل رہا ہے، اور بڑے بڑے دانے ہیں، کریہ منظر ہے جس کو یہ آدمی سوچتا ہے تو اس کو نفرت ہو جاتی ہے۔ جب اس کریہ منظر کو اس کے ساتھ ملا دے گا اور بار بار اس کو سوچے گا وہ منظر ختم ہو جائے۔ اور بھی اس طرح کوئی گناہ کا تصور آتا ہے، اس کے ساتھ ایک چیز کو ملاتے، اور اس کے مقابلے میں ایک خوبصورت منظر سامنے لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام ساتھ ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، جب بھی وہ غلط تصور آئے فوراً یہ والا تصور شروع کر دے، یہ والا تصور پکا ہو جائے گا، وہ تصور ختم ہو جائے۔ یہ اس غلط نظر کا اور اس کے نتیجے میں بیٹھنے والی تصویر کو ختم کرنے کا علاج اہل اللہ نے بتایا۔ تو اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر۔ حضرات کتنی باتیں؟ 3، آگے چوتھی بات، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور ظاہر نہ کرے خواتین اپنی زینت کو، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، ہاں جو اس سے ظاہر ہو۔ یہ ہے پردے کا حکم۔ خواتین اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے۔ زینت سے کیا مراد؟ زینت سے مراد یا مواضع زینت ہے یا زینت ہے، یا تو اپنے جسم کو ظاہر نہ کریں جو زینت کی جگہ ہے، یا خواتین ظاہر نہ کرے اس زینت کو جو اس بدن کے اوپر ہے۔ تو مطلب اس کا کیا ہوا کہ خواتین جب نکلیں تو نہ تو اپنے جسم کی نمائش کریں اور نہ اپنے کپڑوں کی نمائش کریں۔ اب
اپنے جسم کی نمائش یا اپنے کپڑوں کی نمائش اپنے شوہر کے سامنے، شوہر کے سامنے بن ٹھن کر، لیکن باہر بن ٹھن کر نہیں. لا یبدین زینت، ظاہر نہ کریں خواتین اپنی زینت کو. زینت سے مراد دو، مواضع زینت، زینت کی جگہیں یعنی بدن کے اعضاء، اپنے بدن کے حصے، بدن کے اعضاء کو نمائش نہ کریں. تو کیا مطلب ہوا کہ اس طرح بے پردہ نہ نکلے کہ جسم نظر آ رہا ہے، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنے ہیں اور سینہ نظر آ رہا ہے، اس کے بازو نظر آ رہے ہیں، اس کے پیر نظر آ رہے ہیں. خواتین ایسا بالکل بھی نہ کریں، یہ اللہ منع فرما رہے. اسی طرح زینت کو جو اس جسم کے اوپر ہے، مثلا کپڑے ہیں، مثلا انہوں نے اپنے جسم کے اوپر ظاہری زینت ہوتا ہے، سرما ہوتا ہے، اور چیزیں ہیں، وہ بھی لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں. الا ما ظہر منہا، ہاں جو ظاہر ہو جائے. اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ الا ما ظہر منہا کی تفسیر کرتے ہیں. ہاں بدن کے اوپر جسم کا کپڑا پورا اس پردے کے باوجود بھی اگر اس جسم کا کپڑا نظر آتا ہے راستے میں چلنے والے تو وہ مطلب خواتین چل رہی ہے راستے میں اور چلتے ہوئے ان کی چادر کا کچھ حصہ نظر آ جاتا ہے، یا مثلا ہوا اڑتی ہے، ہوا چلتی ہے اور اس سے ان کا کوئی کپڑا اڑ جاتا ہے اور ظاہر ہو جاتا ہے. انہوں نے نہیں ظاہر کیا، خود بخود ظاہر ہو گیا، تو اس میں ان خواتین پر کچھ گناہ نہیں. الا ما ظہر منہا، ہاں جو خود ظاہر ہو جائے. الا ما ظہر منہا کی ایک تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس نے کی. وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے چہرہ اور دونوں ہاتھ. چہرہ اور دونوں ہاتھ. خواتین ظاہر نہ کریں اپنے جسم کو مگر چہرہ اور ہاتھ. تو مراد اس سے کیا ہوگا؟ آگے اس کے اور بھی بیان آتا ہے. اگر ایسی ضرورت کی جگہ ہے، فتنے کی جگہ نہیں ہے، تو عورتیں اپنے جسم، چہرہ اور ہاتھ. تو یہ بیان ہو جائے گا کس کا؟ ستر کا. ایک ہے پردہ اور ایک ہے ستر. خواتین کے لیے ان کا چہرہ اور ان کے ہاتھ اور ان کے پیر یہ ستر میں داخل نہیں ہے، حجاب میں داخل. یہ دونوں میں فرق. حجاب پردے کو کہتے ہیں، ستر کو بولتے ہیں. آپ کہیں گے دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ ستر تو مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے. حجاب تو صرف عورتوں کے لیے. ستر مردوں کا یہ ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک، اور خواتین کا ستر سارا جسم سوائے چہرہ، ہاتھ اور پیر کے. ایک فرق. نمبر 2، ستر ہوتا ہے ہم عام حالات میں بھی، اور حجاب ہوتا ہے صرف اجنبی لوگوں سے. تیسرا، ستر ہمیشہ سے حضرت آدم اور حوا علیہم السلام جنت میں تھے. جب ان کا جسم سے لباس اترا تو انہوں نے پتے ڈال کر کے اپنے ستر کو چھپانے کی کوشش کی تھی. تو ستر کا حکم تو اس وقت سے چل رہا ہے جب اس زمین پر انسان آباد بھی نہیں ہوئے تھے، اور حجاب کا حکم تو بہت بات کی بات ہے. ابھی آپ نے سنا سن 5 ہجری کے اندر حکم آیا. تو دونوں میں فرق. تو یہ جو بات ہوتی ہے کہ چہرہ اور ہاتھ یہ داخل نہیں، یہ وہ ستر میں داخل، حجاب کے اندر داخل. کیونکہ حجاب چہرہ تو حصہ ہی اس کا ہے کہ جہاں سے سارا فتنہ بنتا ہے. اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ چہرہ پردے میں شامل نہیں، ان حضرات سے ایک سوال ہے کہ سن 5 ہجری میں پردے کا حکم آیا،
سن 5 ہجری سے پہلے تو نہیں تھا نا. سن 5 ہجری میں جب پردے کا حکم آیا، آپ کو معلوم ہے کہ ہمیشہ جب ایک حکم آتا ہے پہلے کچھ اور منظر ہوتا ہے، بعد میں کچھ اور ہو جاتا. شراب کا حکم آیا حرام، تو کیا مطلب ہے؟ اس حکم کے بعد لوگوں نے پینا چھوڑ دیا، اور اس سے پہلے پیتے تھے. قبلے کا حکم آیا کہ رخ کرو مسجد حرام، تو مطلب اس حکم سے پہلے کدھر تھا؟ مسجد اقصی. تو اس کا ہمیشہ اصول یہ ہے کہ حکم سے پہلے کچھ اور طرح عمل ہوتا ہے، حکم کے بعد اور طرح عمل. ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ چہرے کا پردہ اگر پردے میں نہیں ہے تو جب پردے کا حکم آیا تو اس سے پہلے خواتین کیسے تھیں اور اس کے بعد کیسے ہو؟ کیوں چہرہ تو نہ پہلے تھا اور نہ اب ہے، تو پہلے خواتین تھی کیسی؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے حضرات؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سن 5 میں پردے کا حکم آیا لیکن چہرہ اس میں پھر بھی نہیں آیا، تو سوال یہ ہے کہ جسم کا کون سا حصہ ہے جو پہلے ننگا ہوتا تھا، پردے کا حکم آ کر کے وہ چھپ گیا؟ کیونکہ چہرہ تو اب بھی نہیں ہے، پہلے بھی نہیں تھا. تو یہی کہیں گے کہ پہلے عورتیں چہرہ کھلا رکھتی تھیں اور جب چہرے پردے کا حکم آیا تو بدل گیا. حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ ہم حج کے موقع پر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ، اور جب لوگ آتے تو ہم ایک آڑ کے اندر ہو جاتے. صاف طور پر پردے کی آیتیں آئیں گی انشاءاللہ. پردے کی آیتیں کچھ سورۃ النور میں ہیں اور کچھ سورۃ الحجاب میں، ٹوٹل 7 آیتیں اس میں، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائیں. صاف اس میں ہے کہ جب تم ایمان والی خواتین کو کہ اپنی آواز کو اس طرح مت کرو، وہ جو نزاکت ہوتی ہے، گھروں کے اندر رہو، اگر بات کرتے ہو پردے کے پیچھے سے کرو، باہر نکلو چادر اوپر ڈال دیا کرو. یہ 4 آیتیں سورۃ الاحزاب میں ہے اور 3 ادھر ہے سورۃ النور میں. دیکھو وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، ظاہر نہ کریں اپنی زینت کو، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، ہاں جو ظاہر ہو جائے اس سے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ عورتیں ڈال دیں اپنی اوڑھنیاں، اپنی چادریں اپنے گریبانوں پر، گریبان کو چھپا. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، ظاہر نہ کریں اپنی زینت کو، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، زینت سے مراد زینت کی جگہ اعضاء، ظاہر نہ کریں اپنی زینت کو مگر اپنے شوہروں کے لیے، اپنے باپوں کے لیے، اور اپنے شوہروں کے باپوں یعنی اپنے سسر کے سامنے. یعنی اگر خواتین ان لوگوں کے سامنے چہرہ کھول کر کے آتی ہیں تو اجازت. یہ بیان ہے جن سے پردہ نہیں، کن سے پردہ ہے اور کن سے پردہ نہیں ہے اس کا بیان. یہ وہ لوگ ہیں جن سے پردہ نہیں ہے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، مراد یہ ہے کہ بے پردہ ہو کر نہ آئیں. إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے شوہروں کے سامنے، او آبائِهِنَّ، یا اپنے باپ دادا کے سامنے، او آباء بُعُولَتِهِنَّ، یا اپنے سسر کے سامنے، او ابنائِهِنَّ، یا اپنے بیٹوں کے سامنے، یا اپنے بیٹوں، اپنے شوہروں کے بیٹوں کے، یعنی جو ستیلے بیٹے ہوتے ہیں. اگر فتنے کی جگہ نہ ہو تو ان سے بھی پردہ نہیں، فتنہ ہو تو پھر ان سے بھی پردہ. ستیلی اولاد شوہر سے ہے، اس عورت سے نہیں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، ظاہر نہ کر، ہاں او ابناء بُعُولَتِهِنَّ، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے، او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن، بتیجوں کے سامنے،
او بنی اخواتہن، یا اپنے بھانجوں کے سامنے، او نسائہن، یا اپنی عورتوں کے سامنے۔ اپنی عورتوں سے کیا کہتے ہیں کہ جو مشرک اور کافر عورتیں ہیں ان کے سامنے بھی مسلمان خواتین بے پردہ نہیں۔ اس لیے حضرت عمر نے پابندی لگا دی تھی جب یہ فتوحات ہو گئیں، فرمایا کہ جو خواتین ہیں اہل کتاب کی، ایک حمام میں ان کے ساتھ مسلمان خواتین نہ جائیں۔ اور حضرات اب تو ایسا ہے کہ جو جتنی زیادہ بے پردہ ہو تو اس کو اتنا زیادہ درجہ دیا جاتا ہے اور لوگ اس کی نقل اتارتے۔ اللہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو مسلمان خواتین، وہ مسلمان خواتین کے سامنے تو بے پردہ آ سکتی ہے، لیکن کافر عورتوں کے سامنے بے پردہ ہو کرنا۔ او ما ملکت ایمانہن، یا اپنی لونڈیوں کے سامنے، غلام نہیں مراد، لونڈیوں کے سامنے بے پردہ آ سکتی۔ او التابعین، یا وہ خادم غیر اولی الاربتی جو حاجت نہیں رکھتے، من الرجال مردوں سے۔ کیسے؟ بعض قسم کے ہوتے ہیں مجنون ہوتے ہیں، مجذوب ہوتے ہیں، اور ان میں عقل نہیں ہوتی، عورتوں کے بارے میں ان کو سمجھ بھی نہیں ہوتی، ایسوں سے بھی پردہ نہیں۔ سمجھ میں؟ جیسے ہوتے ہیں نا گھروں کے اندر کم عقل ہوتے ہیں، ان کی عقل نہیں ہوتی، جیسے ہمارے بڑے بھائی صاحب باچا صاحب، آپ لوگوں نے دیکھا ہے نہیں دیکھا؟ وہ جو ہوتے ہیں وہ ایسے، ان سے پردہ نہیں۔ اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کچھ خواتین آ گئی گھر میں، تو وہ عالمات تھی، انہوں نے درس نظامی کا کورس پڑھا، تو گھر میں آ گئی تو بڑے بھائی صاحب ہیں، ان کی وہ بھی نہیں، بالکل مجذوب ہے، ان کی عقل جو بتا گیا کہ وہ 2-2.5 سال کے بچے کے برابر، اس لیے ان کو کچھ بھی سمجھ نہیں، تو وہ پردہ کرے۔ تو مجھے گھر والے کہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں نا پردہ ہے ہوتا ہے، تو میں نے کہتے وہ تو قرآن میں ہے، او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، جن کو حاجت نہیں ان سے پردہ ہوتا نہیں ہے، اس لیے ان سے پردہ نہیں ہے۔ او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا وہ خادم، تابعین ویسے خادم طفیلی آپ بول لو، غیر اولی الاربۃ جو حاجت نہیں رکھتے مردوں میں سے، او الطفل الذین، یا وہ لڑکے جو واقف نہیں علی عورات النساء، عورتوں کے ستر سے، یعنی وہ بچے جن کو اب تک ان باتوں کی سمجھ نہیں ہے، اگر عورتیں ایسے لڑکوں کے سامنے بے پردہ آتی ہیں تو اس کی اجازت ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ یہ وہ فہرست بیان ہو گئی کہ جن سے پردہ نہیں، باقی سب سے پردہ ہوگا، بے پردگی کی اجازت نہیں، خواتین پردہ کرنا چاہیے۔ حضرات یہاں پر ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو پردے کی بات چلتی ہے نا، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت سی جگہوں پر اس پر عمل ہمارے لیے مشکل ہے۔ چچا کی بیٹیاں ہیں، خالہ کی بیٹیاں ہیں، ماموں کی بیٹیاں ہیں، پھپھی کی بیٹیاں ہیں، یہ سب سے پردہ ہے، اس وجہ سے کہ جہاں نکاح کی اجازت ہے وہاں پردہ ہو۔ حتیٰ کہ جو آپس میں بھابیاں ہیں، بھائی کی بیوی ہے، ان سے بھی پردہ، لیکن ایک بات کو سمجھ لو، کسی بات پر عمل کرنے سے پہلے اس عمل کا طریقہ بھی جاننا چاہیے۔ بہت سے لوگ اس عمل ایسا کر لیتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یہ تو دین پر عمل ہی نہیں ہو سکتا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں
کہ بھابھیوں کو اپنے دیور وغیرہ سے پردہ کرنا چاہیے، تو سوال ہوتا ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دو بھائی ایک گھر میں رہتے ہیں اور یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ الگ الگ گھر کا انتظام کریں، ان کی طاقت اتنی نہیں۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں پردہ، تو اس کے لیے تو الگ گھر ہونا چاہیے۔ جواب یہ ہے کہ نہ، کس نے کہا الگ گھر ہونا چاہیے؟ بالکل بھی نہیں، ایک گھر میں رہیں۔ پردہ یہ ہے کہ ایک بھائی جب گھر میں جائے تو اچانک اندر نہ جائے، وہ جب جائے دروازہ بجا کر کے جائے۔ اندر کی خواتین کو کہا جائے کہ جب کوئی دروازہ بجے تو وہ سامنے نہ رہیں، ایک طرف میں ہو جائے، ایک گھر میں رہیں، کوئی مشکل نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو عمل کر رہے ہیں اور ایک ہی گھر میں رہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ جن لوگوں نے پریشانی بنائی ان کو عمل کی صحیح علم نہیں تھا۔ اللہ کا دین تو بہت آسان دین ہے، ہم لوگ اس میں عمل کا طریقہ ایسے اختیار کر لیتے ہیں کہ مشکل ہو۔ اور ایک خاتون نے اس طرح پڑھا، پھر جب گئی شادی ہو گئی تو کہا کہ یہ تو اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ اب وہ اس آدمی، وہ لڑکا جس کی شادی ہو گئی، اس کے ماں باپ ہیں اور ایک اس کا چھوٹا بھائی ہے، چھوٹا بھائی، وہ اس عمر کا بھی نہیں، لیکن اب اس کو پردے کی صحیح پہچان تھی نہیں، یا پردے کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کی، یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا ہمارا۔ تو کہا کہ میں تو اس گھر میں رہ سکتی نہیں۔ کیوں؟ کہا یہ تو ادھر آپ کا بھائی رہتا ہے، اس سے تو پردہ کرنا پڑے۔ تو کہا یہ تو میں اتنا کماتا ہوں کہ یہ گھر کا کرایہ ہو جاتا ہے، ماں باپ ہیں، تو میں پھر اور گھر کا تو انتظام کر سکتا نہیں ہوں، کیونکہ میرے ماں باپ کا خرچہ بھی میرے اوپر۔ کہا تو پھر میں بھی نوکری کر لوں گی، ملازمت کر لوں۔ حضرات یہاں پردہ متاثر ہو رہا تھا، اور جب دفتر میں جائے گی اور اپنے اس سربراہ کے حکم پر عمل کرے گی، وہاں پردہ متاثر نہیں ہوگا۔ اس لیے دین پر عمل کرنا ہے تو آپ پہلے اس کو سیکھ، کوئی مشکل نہیں، عمل بالکل ہو سکتا۔ ایک گھر میں رہتے رہیں، بے تکلفی نہیں ہونی چاہیے، تنہائی میں ایک جگہ جمع نہ ہو جائیں، اپنی بھابھی کے ساتھ ایک کمرے میں بیٹھ کر کے گپ شپ لگا رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اچانک گھر میں مت جاؤ کہ معلوم نہیں ہے بھابھی سامنے ہوتی، اچانک دروازہ بجا کر کے جاؤ، گھر کے اندر ماحول بنو۔ حضرات ہم تو چل رہے الحمدللہ، عمل چل رہے، کوئی مشکل نہیں۔ تو بہرحال خواتین کے لیے پردہ ہے، اور جو شرعی پردہ ہے وہ پردہ ہے۔ خواتین ان لوگوں کے سامنے بے پردہ نہ آئیں جن کے سامنے بے پردہ آنے سے اللہ نے منع کیے، اور وہ نام آپ نے سن لیے، اپنے باپ دادا جن سے نکاح حرام ہے مستقل، ان سے پردہ بھی نہیں ہے، جن سے نکاح جائز ہے ان سے پردہ، یہ اصول ہے۔ لوگ کہتے ہیں فلانے سے پردہ ہے یا نہیں ہے، بس یہ اصول ہے، فارمولہ ہو گیا، نکاح ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، اگر ہو سکتا ہے تو پردہ ہے، سمجھ میں گیا، اور نکاح نہیں ہو سکتا ہے، نکاح منع ہے، تو پھر پردہ نہیں ہے۔ باپ ہے، دادا ہے، نانا ہے، ماموں ہے، اور چچا ہے، بیٹا ہے، پوتا ہے، نواسا ہے، بھتیجا ہے، بانجا ہے، یہ سب رشتے، یہ اس کی اجازت ہو جائے گی۔ پردہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور چاہے وہ نہ ماریں اپنے پاؤں کو زمین پر،
نہ ماریں پاؤں زمین پر، لیعلما تاکہ معلوم ہو جائے، ما یخفینا جو وہ چھپا رہی ہیں، من زینتہن اپنی زینت۔ حضرت یہ بھی پردے سے مطلب عورت جب چلے زمین پر تو اس طرح اپنا پاؤں نہ مارے کہ اس کی زینت ظاہر ہو جائے اور لوگ اس کی جانب متوجہ۔ حضرات یہ آپ نے دیکھ لی جو اسلام کا طریقہ ہے خواتین کے لیے کہ خواتین اپنے گریبان پر کپڑا ڈالیں، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، راستے پر چلیں تو پاؤں زمین پر ایسا نہ ماریں کہ زینت معلوم ہو جائے۔ آج کا کلچر بالکل اس کے الٹ ہے۔ مردوں کے کپڑے دیکھو تو اتنے چھپا ہوا، عورتوں کے کپڑے دیکھو تو سینہ کھلا ہوا۔ یہ بالکل جیسے اس آیت کو دیکھ کر کے فیشن بنا۔ مردوں کے جوتے دیکھو تو چلو کچھ پتہ نہیں چلتا، عورتوں کے جوتے دیکھو کہ کیل کے اوپر چلتی ہے عورت، اتنا خطرناک ہے کہ مرد تو چل سکے نہیں۔ جو سینڈل بنا ہے مرد چل سکتا ہے، اس میں 2-3 چلے گا گر جائے گا نیچے، اور عورت کے لیے فیشن بن۔ عورت بیچاری کو تو ایسی الٹی الٹی پٹیاں پڑھائی گئی ہے، اس فیشن میں خطرے میں ڈال دیا گیا۔ جوتے اس کے دیکھو کتنی عورتیں جو ان جوتوں پر گری، کیل ہے، اچھا چلے ٹک ٹک ٹک، قرآن نے کہا پاؤں زمین پر نہ مارو تاکہ معلوم ہو جائے۔ وہ جوتا ہی ایسا بنا، مردوں کے لیے بھی بنا دو نا ایسا۔ اگر فیشن ہے تو مردوں کے لیے بھی بنا دو۔ یہ خطرے میں صرف عورت کو کیوں ڈالا گیا؟ اور سینہ کھلا ہوا ہے تو مردوں کے لیے کیوں یہ فیشن نہیں؟ مردوں کے تو کپڑے سے دیکھو اتنے سامنے سے پورا گریبان چھپا ہوا ہے۔ حضرات عورت کے ساتھ بڑا ظلم، اس جدید کلچر میں اور جدید تہذیب میں جتنا ظلم عورت کے ساتھ ہو گیا، سخت سردی کے اندر عورت کے کپڑے دیکھو، اس کا جسم کھلا ہوا اور جسم اس کا، سخت سردی اس کو لگ رہی ہے لیکن فیشن ہے، اور سخت گرمی دھوپ اس کو لگ رہی ہے لیکن فیشن۔ عورت کو گھر سے باہر لایا گیا تو باہر کا کام بھی اس پر ڈالا گیا اور گھر کا کام بھی اس کے سر پر ہے، ڈبل۔ اس لیے اس جدید فیشن میں پڑی ہوئی خاتون جتنا ذہنی دباؤ کے اندر ہے، تاریخ میں کبھی ایسی عورت ذہنی دباؤ میں نہیں پڑی۔ حقائق بدلتے نہیں ہیں، جھوٹ سچ بنتا نہیں، جھوٹ جھوٹ ہے، سچ سچ۔ تو یہ پردے کی بات ہے حضرات، اس میں مسلمان خواتین کو بہت اعتماد کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اب اس کو یوں کہا جائے یہ تو بڑا ظلم ہے بھائی، خاتون نے اتنا کپڑے اپنے پہنا دیے، برقع پہنا دیا، یہ ہو گیا۔ جو پردہ نہیں کرتی ان کے لیے مشکل نظر آئے، جو کرتی ہیں ان کے لیے تو بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور یہ اصول ہے کہ جو چیز جتنی قیمتی ہوگی اس کو چھپایا جائے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عورت ہماری عزت ہے۔ اگر آپ اپنے پیسے کو جیب کے اندر بٹوے کے اندر جیب کے اندر چھپاتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ مت چھپاؤ نا۔ اگر آپ کہتے ہیں نا قیمتی ہے تو ہم کہتے ہیں عورت اس سے ڈبل قیمتی۔ سوچ کا فرق ہے۔ اگر کسی کو پیسہ قیمتی نظر آتا ہے اور عورت قیمتی نظر نہیں آتی تو اس کی سوچ کا فرق ہے نا، یہ تو اس کی سوچ غلط ہے۔ اگر عورت کی عزت کو عزت سمجھتا نہیں ہے یا اس کلچر کے اندر عورت ہے ہی بے عزت ہونے کے لیے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب یہ تو نہیں ہے کہ ہم اس کو ٹھیک سمجھنے لگ جائیں۔
اگر اس کلچر کے اندر عورت ایک کھلونا ہے جس کو اپنے بہت گھٹیا مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو حضرات ہم اس کو کیسے ٹھیک کہہ سکتے ہیں؟ ہم اس غلط کو ٹھیک بالکل بھی نہیں کہہ سکتے. اس لیے ہم پورے اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں یہ آج کا جدید کلچر اور جدید فیشن بالکل غلط ہے، اور عورتوں کے ساتھ انتہائی فراڈ اور ظلم. اور یہ باتیں لوگوں کی سمجھ میں اب آہستہ آہستہ آ رہی، اب سمجھ میں آ رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ سمجھ میں نہیں آئی، حقیقت چھپتی نہیں ہے. کیسے نہیں سمجھ میں آئی؟ اللہ کے احکامات ہے بھائی. اللہ خالق ہے، مالک ہے، اس کائنات کا مالک بھی ہے اور اسی کائنات کا بادشاہ بھی ہے. اس نے جو حکم کیا ٹھیک کیا. مسلمان خواتین کو بہت اعتماد کے ساتھ اس پر چلنا چاہیے. میں نے آپ کو قصہ شاید بعض ساتھیوں کو نے سنا ہوگا، کہتے ہیں فرانس کے اندر ایک خاتون ایک دکان پر گئی. یہ مسلمان خاتون تھی اور شاید مسلمان ہو گئی تھی. جب یہ اس دکان پر گئی تو یہ بالکل برقعے کے اندر، اور اس دکان والے سے اپنی کوئی چیز مانگی. دکان کے اندر بھی ایک خاتون کام کر رہی تھی جو بے پردہ تھی. اس اندر والی خاتون نے اس باہر والی خاتون پر آواز لگائی، تانا دیا اس کو کہ اگر تم کو اس سعودی کے کلچر پر چلنا ہے تو سعودی میں جا کے رہو نا. تم کو اس برقعے میں رہنا ہے تو فرانس میں کیوں رہتی ہو؟ جاؤ سعودی میں. آپ کو معلوم ہے اس بار والی نے کیا جواب دیا؟ اس بار والی خاتون نے اس کو کہا یہ سعودیہ کا کلچر نہیں ہے، یہ اسلام کا کلچر ہے، اور میں اسی پر یہاں رہوں گی. آپ سعودی کی ہیں. وہ اندر والی سعودی کی تھی جو وہاں جا کے کام کر رہی تھی. یہ فرانس کی تھی. اس کو اسلام پر اطمینان تھا، وہ مسلمان تھی لیکن اس کو اسلام پر اطمینان نہیں. اس نے کہا آپ سعودی کی ہیں، آپ جائیں سعودی کے اندر، میں اسی کلچر پر اسی فرانس میں عمل کروں گی. مسلمانوں کو حضرات جب تک یہ پختگی نہیں آئے گی ہم دنیا کو اسلام پر نہیں لا سکتے. ہم کسی کو متاثر نہیں کر سکتے. جو خود متاثر ہو وہ دوسروں کو کیا متاثر کرے گا؟ جو خود شک میں ہے وہ دوسرے کو کیا یقین دلائے گا؟ یہ آپ نے پردے کے احکامات سن لیا حضرات، کتنی واضح باتیں. اس میں کون سا اشکال ہے، کون سا ابہام ہے، کیا پریشانی ہے اس کے اندر؟ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، توبہ کرو سب کے سب اللہ کے سامنے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ذرا توبہ یہ کامیابی کی لیے. کتنی باتیں ہو گئے حضرات؟ جی 4. نمبر 1 گھروں میں بغیر اجازت کے مت جاؤ. نمبر 2 مرد اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. نمبر 3 عورتیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. نمبر 4 عورتیں پردہ کریں. بے حیائی کا راستہ روکنا ہے. اس معاشرے میں بے حیائی داخل ہی نہ ہو جائے. نمبر 5 وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، نکاح کرو بے نکاحوں کا تم میں سے. والصالحین، اور نیک، من عبادکم و امائکم، اپنے غلاموں اور لونڈیوں میں سے. بے نکاح چاہے آزاد ہیں یا بے نکاح غلام اور لونڈیاں ہیں ان کا نکاح کر دو. معاشرے کے اندر نکاح کو آسان کر دو. بے نکاحوں کے نکاح کر دو. جب نکاح عام ہو جائے گا تو آپ نے یہ سنا کہ گناہ کا راستہ بند، بے حیائی کا راستہ بند ہو جائے.
اس لیے نکاح کرنا چاہیے بالکل. عمر نکاح کی ہو گئی، کوئی مشکل نہیں ہے نکاح کر. سوال یہ ہے اگر کوئی آدمی فقیر ہے، اس کے پاس خرچہ نہیں ہے، تو دو صورتیں، یا تو واقعی ایسا ہے کہ بالکل خرچہ نہیں ہے، اگر وہ نکاح کر لے گا تو اس خرچے کو، اس عورت کا خرچہ برداشت نہیں کر سکے گا، تو اس عورت کے ساتھ ظلم ہو جائے گا جو اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر اس کے پاس آ گئی اور اب اس کے پاس انتظام نہیں. تو ایسی صورت میں تو یہ آدمی پھر نکاح نہ کرے، اس کی جگہ میں وہ روزے رکھے، دوسرے انتظام کرے، اپنے آپ گناہ سے بچانے کی انتظام کرے، تدبیر کرے. اور اگر کر سکتا ہے لیکن اس آدمی کو شک ہے کہ پتہ نہیں ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا، تو اس کو گھبرانا نہیں چاہیے، نکاح کر لے، اللہ اس کو غنی کر دیں گے. نکاح بھی غنا کا ایک سبب ہے. کتنے لوگ ہیں جو نکاح سے پہلے فقیر تھے، نکاح کی برکت سے اللہ نے ان کو غنی کر دیا. تو اس شک میں مت پڑو، اس تذبذب اور گھبراہٹ سے نکل جاؤ. اگر تم دیکھتے ہو صرف شک کی بنیاد مت رہو، نکاح کر دو، اللہ کر دیں گے. دیکھو وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، نکاح کر دو جو بے نکاح ہیں تم میں سے، اور جو صالح نیک ہیں تمہارے غلاموں لونڈیوں میں سے. إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر وہ ہوں گے فقیر محتاج، يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ غنی کر دیں گے ان کو اپنے فضل سے. اللہ تعالیٰ وسیع قدرت، خزانوں والے، علم والے. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ، اور چاہیے کہ اپنے آپ کو بچائے رکھیں، اپنے دامن کو پاک رکھیں، بچتے رہیں، وہ لوگ لا یجدون نکاحا، جو نکاح کی قدرت ہی نہیں رکھتے، جو بالکل قدرت نہیں رکھتے. اس لیے یہ مسئلہ ہے، جو لوگ نکاح کی قدرت نہیں رکھتے اور نکاح کے نتیجے میں جب وہ عورت آئے کہ اس کا حق ادا نہیں ہوگا، اس عورت کے ساتھ ظلم ہوگا، تو علماء کی ایک جماعت نے نکاح کو اس آدمی کے لیے حرام کہا، بعض نے مکروہ کہا. جو خرچہ رکھتا نہیں ہے کہ اس عورت کو پھر دے دے، اور جہاں نکاح ہو جائے اور یہ آدمی اس عورت کا حق ادا نہ کرے اور اس کے خرچے کا انتظام نہ کرے، نہ اس عورت کے کھانے کا انتظام ہے، نہ پینے کا انتظام ہے، نہ اس کی رہائش کا کوئی انتظام ہے، اور دوسروں کے سہاروں پر جی رہی ہے، لوگ اس کو دے دیتے ہیں تو اس کا انتظام ہو جاتا ہے، شوہر اس کو کچھ بھی انتظام نہیں کرتا، تو یہ عورت عدالت میں جا کر کے اپنے اس مقدمے کو گواہوں کے ساتھ ثابت کر دے اور قاضی اس عورت کو اس مرد سے آزاد کر دے. جو لوگ طاقت نہیں رکھتے وہ اپنے آپ کو بچانے کا اور انتظام، روزے رکھیں، کھانا کم کھائیں. ہاں حدیث شریف میں ہے جوانوں کی جماعت، جو تم میں طاقت رکھتے نکاح کی، نکاح کر لو، اس سے تمہاری نگاہ اور شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی. اور جو طاقت نہیں رکھتے نکاح کی تو وہ کر لیں، روزے رکھیں، یہ ان کے لیے ڈھال بن جائے گا. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور چاہیے کہ بچتے رہیں وہ لوگ جو طاقت نہیں رکھتے نکاح کی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے اپنے فضل سے. حضرات کتنی باتیں ہو گئی؟ 5. چھٹی بات، وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ، اور وہ لوگ جو چاہتے ہیں معاہدہ کرنا، مکاتبت کرنا، مما ملکت ایمانکم، تمہارے غلام مملوک لوگوں میں سے، فکاتبوہم، تو ان کو مکاتب بنا دو، ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم معلوم کرو ان میں خیر. مکاتب کس کو بولتے ہیں؟ غلاموں کا. غلاموں میں ایک اصطلاح ہے مکاتب کی. کسی کے پاس غلام ہے، اس غلام نے یہ درخواست دی یا اس کے مالک نے خود اس کو کہا
کہ اتنا پیسہ تم دے دو تو تم کو آزاد کر دو. اس کو کہتے ہیں کیا؟ مکاتبہ. تو فرمایا اگر تمہارے غلاموں میں کوئی تم سے اس قسم کی درخواست کرتا ہے کہ مجھ سے اتنے پیسے لے لو، مجھ کو آزاد کر دو، تو تم اس کی درخواست قبول کر کے اس کو مکاتب بنا دو. اس لیے ہم نے اس کا نام عنوان بنایا کہ معاشرے سے غلامی ختم کر دو. بہت ساری جگہوں پر جرائم کا سبب غلامی بنتی ہے. کیوں؟ غلام لوگ پابند ہوتے ہیں حکم کے، اور لوگ ان کے اوپر ناجائز حکم چلا کر کے ان کو غلط استعمال کرتے ہیں اور جرائم کا راستہ کھلتا ہے. حضرات اسی سے ملتا جلتا ہے کہ غربت کا بھی خاتمہ کر دو. معاشرے کے اندر غربت بھی کبھی جرائم کا سبب بنتی. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بہت ساری جگہوں پر یہ جو نوجوان طبقہ ہوتا ہے یہ اپنی غربت اور بے روزگاری کی وجہ سے غلط استعمال ہو جاتا. جرائم پیشہ افراد ان کو کچھ تھوڑی سی ان کی وقتی خواہش پوری کر کے ان کو غلط اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے. لہذا ضروری ہے کہ ایسی چیزوں کا خاتمہ کیا جائے. اور یہ غربت کا خاتمہ کس طرح ہوتا ہے؟ اس کا بہت آسان طریقہ. اگر ہمارا مالدار طبقہ ان چیزوں کے بارے میں فکر مند ہو جائے. کس طرح؟ اگر ہماری زکوٰۃ ذرا منصوبہ بندی کے ساتھ نکلے، تدبیر، سوچ اور بچار کے ساتھ نکلے تو غربت کا خاتمہ ہو سکتا. ہر خاندان میں مالدار بھی ہوتے ہیں، ہر خاندان میں غریب بھی ہوتے ہیں. اگر ہر خاندان کے مالدار اپنے غریبوں کی فہرست بنا لیں، لسٹ بنا لیں، ہمارے خاندان میں کتنی بیوہ خواتین ہیں، کتنے یتیم بچے ہیں، کتنے معذور افراد ہیں جن کی کمائی کا انتظام، ان کی ایک لسٹ بنا لیں. اور آپ کی جو زکوٰۃ نکلتی ہے بہت عزت اور اکرام کے ساتھ یہ زکوٰۃ لے جا کر کے خود ان کے ہاتھ میں دے دیں. اپنے غریبوں کو بے عزت نہیں کرنا چاہیے. غریب لوگ لائن لگا رہے ہیں اور زکوٰۃ ان کو مل رہی ہے 500 روپے. لائنیں غریبوں سے لگوائی جاتی ہیں اور جب وہ آتے ہیں پھر لائن میں لگ کر کے 500 روپے ہے کیا چیز؟ اور 500 روپے سے غریب کا ہوتا کیا ہے؟ اور اتنی اس کی بے عزتی ہو گئی، عزت نفس اس کی مار دی گئی. آج اس نے لائن میں لگ کر کے 500 لے لیے، کل تو وہ 100 کے لیے بھی لائن میں کھڑا ہو جائے گا. تو اس مالدار نے اس معاشرے کو بنایا یا خراب کیا؟ اس لیے اپنے غریبوں کی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے. مالداروں کی خود لے جا کر کے ان کے گھروں کے اندر. اگر ہر خاندان کے مالدار اپنے غریبوں کو خود ہی سنبھال لیں، حضرات ہمارے معاشرے میں بہت اچھی تبدیلی آ جائے. ہاں، والذین یبتغون الکتاب، وہ لوگ جو چاہتے ہیں مکاتبت تمہارے غلاموں میں سے، فکاتبوہم، ان کو مکاتب بنا دو اگر تم ان میں خیر دیکھتے ہو. اور حضرات جب مکاتب بنا دیا، اب وہ مکاتب آدمی جو غلام تھا اور اب پیسے ادا کر کے آزاد ہو جائے گا، لیکن اس کے وہ پیسوں کا انتظام نہیں. اگر وہ آپ کے پاس آتا ہے کہ مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ مجھے دے دو تاکہ میں دے کر کے آزاد ہو جاؤں، تو آپ اس کو یہ مال دے دو، کیونکہ یہ مال تمہارا نہیں، یہ اللہ کا مال ہے. یہ اللہ تم سے واپس لے لیں گے ایک وقت پہ، اور اللہ یہ لے کر کے کسی اور کو دے دیں گے. وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ، دے دو تم کو اللہ کے اس مال سے جو اللہ نے تم کو دی. حضرات کتنے قانون؟ 6. 7واں، معاشرے کے اندر بے حیائی کے جو مراکز اڈے ہیں
اور جو اس کے لیے پیشے کے طور پر کام کرتے ہیں، یہ چیزیں ختم۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ، مجبور نہ کرو اپنے لونڈیوں کو، عَلَى الْبِغَاءِ، بدکاری زنا پر، جبکہ وہ چاہتی ہیں پاک دامنی، تاکہ تم طلب کرو اس کے ذریعے دنیا کی زندگی کا سامان۔ وَمَن يُكْرِهُنَّ، جو مجبور کرے ان کو، تو اللہ تعالی ان کے مجبور کیے جانے کے بعد بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ لوگ اپنی لونڈیوں کو اس زنا کے کام پر مجبور کر کے پیسے کماتے تھے، تو اللہ نے اس بات سے منع کی، یہ صحیح نہیں۔ آپ کو معلوم ہے حضرات، یہ جو کچھ عرصے پہلے زلزلے کا واقعہ پیش آیا تھا نہیں، پورے اسی پٹی میں، اور بہت سی بچیاں رہ گئی تھیں، تو یہ جو اس قسم کے بے حیائی کے کام کرنے والے لوگ ہیں، یہ ان علاقوں میں پہنچے تعاون کے نام پر اور ان بچوں کو اس مقصد کے لیے لائے۔ یہ دیکھو قرآن جس سے منع کر رہا، بے حیائی کے مراکز یہ مسلمانوں کی آبادی میں نہیں ہونی چاہیے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ، یقیناً ہم نے اتاری تمہاری طرف آیتیں، مبینات واضح، وَمَثَلًا اور عبرت کا قصہ، وَقِصَّةً غَرِيبَةً، مثلاً ہم نے اتاری تمہاری طرف بیان کرنے والی آیتیں اور عجیب قصہ ان لوگوں کا جو پہلے گزرے، اور نصیحت متقی لوگوں کے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکی اور صفائی قرآن نے بیان کی، لیکن قرآن نے اس سے پہلے کچھ اور لوگوں کا بھی بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی زنا کی تہمت لگی تھی، اللہ جل جلالہ نے ان کی پاکی کیسے بیان کر دی؟ شہید شاہد من اہلہا، وہاں اہل کے ایک آدمی نے گواہی دی، اور خود وہ عزیز نے بھی کہا اپنی بیوی کو کہ یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک، بلکہ خود اس بیوی نے کیا کہا ہے کہ یوسف پاک ما علمنا علیہ من سوء۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکی کے لیے اللہ نے کتنی گواہیاں جمع کرا تھی۔ جب اللہ پاک کرتے ہیں تو دنیا کی کون سی چیز کیا کر سکتی؟ اور جب حضرت مریم پر تہمت لگی اور لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، لقد جئت شیئا فریّا، تو حضرت مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، فاشارت الیہ، اور اس بچے سے اللہ تعالیٰ نے گود میں بولوا دی۔ جس اللہ نے حضرت یوسف کی پاکی بیان کی تھی، اور جس اللہ نے حضرت مریم کی پاکی بیان کی تھی، اسی اللہ نے حضرت عائشہ کی پاکی بیان کی۔ وہ عجیب قصہ ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے، اگر آپ کو وہ عجیب قصوں میں کوئی پریشانی نہیں پیش آتی تو حضرت عائشہ کی پاکی میں کیوں پریشانی پیش آتی؟ اگر ان دو کی صفائی پر دنیا کا اتفاق تو حضرت عائشہ کی صفائی پر بھی دنیا کا اتفاق۔ یہ بات ختم۔ حضرات 3 مضمون ہو گئے، اب آگے بیان ہے کہ اللہ جل جلالہ کی احکامات یہ نور ہیں، اللہ کے اس نور سے فائدہ اٹھانے والے لوگوں کی قسمیں اور اللہ کے نور کے دلائل۔ اور سے یہ جو آیت ہے یہ مشکلات القرآن میں سے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالی منور کرنے والے ہیں آسمان اور زمین کو، اللہ منور۔
یا مصدر مبنی للفاعل منور، یا حمل مبالغتاً زید عدل کی طرح، اللہ نور ہے آسمان اور زمین کے، تو نور بمعنی روشن کرنے والے ہیں، منور۔ دوسرا معنی اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالی ایجاد وجود میں دینے والے ہیں آسمان، موجد ہے آسمان اور زمین۔ تیسرا معنی اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالی ہدایت کرنے والے، اللہ ہادی السماوات والارض۔ مثل نورہ، اللہ تعالی کے نور کی مثال کمشکاتن، جیسا کہ ایک طاق ہے، فیہا مصباح، جس میں ایک چراغ ہے، المصباح فی زجاجہ، چراغ ایک شیشے میں۔ حضرات دیکھیں تین چیزیں، طاق ہے، طاق سمجھتے ہیں دیوار کے اندر جو الماری بنتی ہے نا دیوار کے اندر، اس کو کہتے ہیں طاق۔ ایک طاق ہے، طاق میں ایک شیشہ ہے، شیشے میں ایک چراغ ہے، اور اس چراغ کو ایک تیل آ رہا ہے، وہ تیل ہے زیتون کا، اور وہ زیتون جس درخت سے ہے تو وہ ایسا ہے کہ وہ نہ شرقی جانب میں نہ غربی جانب، توجہ سے حضرات، ایک درخت ہے جو نہ بالکل مشرق میں ہے نہ بالکل مغرب میں۔ کیوں؟ اگر ایک چیز بالکل مشرق میں ہوگی تو اس پر سورج خاص ایک وقت میں پڑے گی، اگر بالکل مغرب میں ہوگی تو سورج اس کے اوپر خاص وقت میں پڑے گا، مسلسل نہیں پڑے گا۔ لیکن جو بیچ میں ہے تو سورج نکلتے ہوئے بھی اس کی سورج پڑے گی اور غروب ہوتے ہوئے بھی اس پر سورج پڑے گی، دونوں طرف سے سورج کی لائٹ اس پر پڑے گی۔ اور ایسے درخت جو سورج کے سامنے ہوں کہ سورج کی روشنی ان کو پوری پہنچے، یہ ان درختوں سے بہت طاقتور ہوتے ہیں جن کو سورج کی روشنی پوری نہیں پہنچتی۔ اس لیے سورج کی جو روشنی ہے یہ انسانی، جانوروں، نباتات سب کی زندگی کے لیے ضروری، اس لیے بہت سی بیماریوں کا فقط یہ علاج ہوتا ہے کہ آپ سورج کی روشنی اور جو اس کی گرمی ہے ایک حد میں، وہ آپ کے جسم کو لگنی چاہیے۔ جو لوگ مسلسل ایسی جگہوں میں رہتے ہیں جہاں پر ان پر سورج کی روشنی اور سورج کی حرارت لگتی نہیں ہے تو ان کو بیماریاں لگتی ہیں۔ شہروں میں یہ مختلف بیماریاں لوگوں کو کیوں لگتی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے نا کیوں زندگی وہ بالکل فطرت والی نہیں، گاؤں دیہات کے اندر یہ چیزیں فطری طور پر موجود، اس لیے وہاں کے لوگ صحت مند ہوتے ہیں۔ تو اب آپ اس مثال کو سمجھیں، ایسا ہے کہ ایک درخت ہے زیتون کا، نہ بالکل مشرق میں نہ بالکل مغرب میں، بیچ میں، اب ظاہر ہے بہت طاقتور، اس کا زیتون تیل ہے، وہ تیل ایک چراغ کو جا رہا ہے، اور وہ چراغ ایک شیشے میں ہے، اور وہ شیشہ ایک طاق میں، اور اس چراغ سے روشن ہو رہی ہے آگ، اور وہ تیل اتنا صاف اور شفاف ہے کہ وہ قریب ہے کہ خود ہی آگ پکڑ لے، اور اگر اب اس کو آگ لگا دے ماچس پھر تو نور علی نور ہو جائے، ورنہ تو اگر یہ نہ بھی لگے تو خود ہی روشن ہو جائے گا، اتنا شفاف تیل۔ یہ تو ہو گئی مثال حضرات، اس کا مطلب کیا ہے نا؟ اب اس مطلب کو بیان کرتے ہیں۔ ایسا ہے کہ مسلمان کا جسم ہے، سینہ ہے، یہ ہے وہ طاق، الماری، اس میں اس کا دل ہے وہ شیشہ، اور اس شیشے کے اندر ایمان ہے، یہ ہے وہ چراغ۔ سمجھ میں آ رہا؟ مسلمان کا جو جسم میں سینہ، یہ ہو گیا کیا؟ طاق، اور اس میں جو دل ہے یہ ہو گیا
شیشہ، اور اس شیشے میں جو ایمان ہے وہ ہو گیا چراغ۔ اور جو ہر انسان میں اللہ نے ایک فطرت رکھی ہے، یہ فطرت ہو گیا وہ زیتون کا تیل۔ اب یہ فطرت اتنا سلامت ہے، حضرات یہ جا رہا ہے اس ایمان کو روشن کر رہا ہے۔ اگر اس آدمی کو کوئی تعلیم نہ ملے، کچھ بات نہیں، یہ اپنی فطرت سے بھی بتا دیتا ہے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط۔ اور اگر اس کو وحی کی تعلیم مل جائے، قرآن اور سنت کی تعلیم مل جائے، تو حضرات نور علی نور ہو جائے، وہ دور روشن ہو جائے۔ اس لیے اللہ جل جلالہ نے ہر انسان کو ٹھیک فطرت دی ہے۔ لوگوں کی فطرت میں اللہ نے حق اور باطل کا فرق رکھا ہے۔ یہ الگ بات ہے کون اس فطرت کو اٹھنے دیتا ہے اور کون اس فطرت کو دباتا ہے، ورنہ تو فطرت تو ہر آدمی کے پاس۔ اور جب اس فطرت کے ساتھ اللہ کی بات آتی ہے، رسول اللہ کی بات آتی ہے، حضرات فطرت فوراً اس کو پکڑ لیتی اور روشن ہو جائے، اور ایمان روشن ہو جائے۔ اللہ یہ مثال بیان کر دیکھیں، مثل نوری، اللہ کے نور کی مثال، کمشکات جیسا ایک طاق ہے، فیہا مصباح جس میں ہو ایک چراغ، المصباح فی زجاجہ مصباح چراغ ایک شیشے میں ہے، الزجاجۃ وہ شیشہ کأنہا کوکب دری گویا کہ ایک ستارہ ہے چمکتا ہوا، یوقد جس کو روشن کیا جاتا ہے، من شجرتن ایسے درخت سے، من زیت شجرتن مضاف مقدر، ایسے درخت کے تیل سے جو مبارک ہے، کون سا؟ زیتونتن جو زیتون ہے، لا شرقیتن وہ درخت نہ مشرقی جانب میں ہے، ولا غربیتن نہ مغرب کی طرف ہے بلکہ بالکل بیچ میں، یکاد زیتھا قریب ہے کہ اس کا تیل یضیء خود ہی روشن ہو جائے، ولو لم تمسسہ نار اگرچہ اس کو آگ نہ پہنچے، اور اگر آگ پہنچ جائے تو پھر نور علی نور، نور کے اوپر نور ہو، وہ پہلے سے بھی روشن اور اس کو نور بھی پہنچے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی طرف جس کو چاہے۔ ہدایت کے صلے میں لام بھی آتا ہے، الی بھی آتا ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور لام بھی آتا ہے۔ یہدی اللہ ہدایت دیتے ہیں اللہ اپنے نور کی طرف جس کو چاہیں، اور اللہ مثالیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ فی بیوتن ان گھروں میں، یہ جو آگے بات آ رہی، فی بیوتن ان گھروں میں، اذن اللہ حکم کیا اللہ تعالی نے، ان ترفع کہ بلند کیا جائے ان کو، ویذکر فیہا اسمہ اور اس میں ذکر کیا جائے اللہ تعالی کا نام، یسبح لہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، فیہا ان گھروں میں، بالغدو صبح کے وقت، والآصال اور شام کے وقت، کون؟ رجال ایسے لوگ، لا تلہیہم تجارت کہ غفلت میں نہیں ڈالتی ان کو ان کی تجارت، ولا بیع ان کی خرید و فروخت، عن ذکر اللہ اللہ کی یاد سے، وإقام الصلاۃ اور نماز کے قائم کرنے سے، وإیتاء الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرنے سے، یخافون ڈرتے ہیں یہ لوگ، یومن ایسے دن سے، تتقلب کہ الٹ جائیں گے، فیہ اس میں، القلوب دل، والابصار اور آنکھیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں، اللہ ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہیں،
یہ ہدایت ان لوگوں کو ملتی جو اللہ کا نام لیتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، اور صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ کے گھروں میں ہوتے ہیں۔ لیجزیہم اللہ، تاکہ اللہ تعالی بدلہ دے ان کو احسن ما عملوا، ان کے اچھے عمل کا، ویزیدہم، اور زیادہ دے اللہ ان کو، من فضلہ، اپنے فضل سے۔ اللہ تعالی رزق دیتے ہیں جس کو چاہیں بغیر حساب کے۔ حضرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نور کے حوالے سے ایک قسم تو ان لوگوں کی ہو جو اللہ کے گھروں سے تعلق رکھتے ہیں، صبح شام اللہ کو یاد رکھتے ہیں، ان کی تجارت خرید و فروخت ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، ان کے دلوں میں خوف ہوتا ہے قیامت کی حاضری کا۔ یہ لوگ، یہ تو اللہ کے نور سے پورا فائدہ اٹھا لے۔ اس کے مقابلے میں کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے نور سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ کیوں؟ حضرات آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی چیز آ جائے لیکن آپ آنکھ بند کر لیں تو وہ چیز اگرچہ ہے لیکن آپ کو تو نظر نہیں آئی۔ اسی طرح اللہ جل جلالہ کی یہ اتنی واضح واضح باتیں اللہ نے اپنی ساری مخلوق کے لیے اتاری، اور ہدایت کا سامان اللہ نے سب کو دیا ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور غور کرتے ہیں، اور کچھ لوگ آنکھ بند کرتے ہیں۔ جو لوگ غور کر کے دیکھتے ہیں اللہ یہ دولت ان کو پورا نصیب کر دیتے ہیں، جو لوگ آنکھ بند کر دیتے ہیں وہ محروم رہ جاتے۔ یہ محروم رہنے والے لوگوں کی اللہ دو مثالیں بیان کرتے ہیں۔ اب یہ وہ مثال تو ہو گئی نا، اب یہ مثال بھی دیکھو، کافر آدمی کبھی نیک عمل کرتا، کافر آدمی کے عمل دو قسم پر ہیں، ایک ہے اس کا نیک عمل اور ایک ہے اس کا بد عمل۔ اللہ دونوں کی مثال دیتے ہیں۔ پہلے کی مثال کہ کافر کا نیک عمل شراب کی طرح۔ شراب آپ لوگوں نے دیکھا، آپ لوگ گرمی کے موسم میں ایک صحرا میں جائیں، صحرا میں ریت کے ذرے ہوتے ہیں، ریت کے ذروں پر سورج کی روشنی پڑتی، دور سے ایسا نظر آتا ہے جیسے پانی، لیکن جب آپ قریب پہنچتے ہیں ذرا تو پانی نہیں ہوتا ہے۔ خاص طور پر صحراؤں میں چلنے والے اس شراب کو دیکھ کر دھوکے میں پڑ جاتے ہیں، وہ بڑے خوش اس کے پاس پہنچتے ہیں، لیکن جب وہاں پہنچ کر دیکھتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح کافر لوگوں نے اگر نیک عمل کیے ہیں، لیکن چونکہ ان کا نہ اللہ پر ایمان تھا نہ ان کا آخرت پر ایمان تھا، وہ اللہ کی جزا اور بدلے کو مانتے ہی نہیں۔ جب آخرت کا دن بنا اور یہ لوگ سمجھے کہ اچھا آج تو نیکیوں پر عمل بدلہ مل رہا ہے، اور یہ لوگ بھی روانہ ہوئے، لیکن پہنچا کہ وہ تو کفر نے اس کی سب چیزوں کو اڑا کے رکھ دیا تھا، وہ ضائع ہو گیا۔ ایک مثال ہے، اور دوسری مثال اگر آدمی کافر بھی ہو اور کافر ہونے کے ساتھ بد عمل بھی کرے تو اس کی مثال ہے ظلمات بعضها فوق بعض۔ یہ ایسا ہے جیسے اندھیروں کے اوپر اندھیرے۔ یہ دو مثالیں اللہ دی۔ والذین کفروا، کافر لوگ، اعمالہم، ان کے نیک عمل، یہ مثال ہے ان کے اعمال صالحہ کی۔ والذین کفروا، اور کافر لوگ، اعمالہم، ان کے نیک اعمال، کسراب، جیسا کہ سراب، بقیعۃ، ایک چٹیل میدان میں، قیعہ میدان، قیعان چٹیل میدان، قاعا صفصفا، صاف چٹیل میدان، بقیعۃ، ایک چٹیل میدان میں، یحسبہ الظمآن ماء، کہ خیال کرتا ہے اس کو پیاسا آدمی پانی،
حتی اذا جاؤہ، یہاں تک کہ جب آتا ہے اس کے پاس، لم یجدہ شیئا، تو نہیں پاتا ہے اس کو کچھ بھی، ووجد اللہ عندہ، پاتا ہے اللہ کو اس کے پاس، فوفاہ حسابہ، اللہ تعالیٰ پورا پورا چکا دیتا ہے اس کو اس کا حساب، اللہ تعالیٰ جل حساب لینے والے ہیں۔ اور ان کے بد اعمال کی مثال، او کظلمات، یا جیسا کہ مثال ہے اندھیروں کی، فی بحر لجی، ایک گہرے سمندر میں، یغشاہ موج، جس کو ڈھانپے ایک موج، من فوقہ موج، اس موج کے اوپر موج ہو، من فوقہ سحاب، اس کے اوپر بادل ہوں، ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے بعض کے اوپر ہوں، اذا اخرج یدہ، جب نکالے اپنا ہاتھ، لم یکد یراہا، تو قریب نہیں کہ اس کو دیکھ سکے، ومن لم یجعل اللہ لہ نورا، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا نور، فما لہ من نور، تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی نور۔ یہ دوسری مثال، گہرے سمندر میں جا رہے ہیں اور حضرات طوفان آ گیا، موج کے اوپر موج ہے اور اس کے اوپر بادل ہیں، اور اتنا تاریک اندھیرا ہو گیا کہ ہاتھ نکالا تو نظر نہیں۔ تو کافر کا کفر اور پھر بد اعمال کا اندھیرا، اندھیروں پر اندھیرے شامل، یہ دونوں مثالیں ہو گئی۔ تو اللہ کے نور سے فائدہ اٹھانے کے حوالے سے لوگوں کی دو قسمیں بن گئی، جس طرح ادھر آپ نے سنا معاشرے میں کردار کے حوالے سے دو قسمیں بنی، اس نور سے فائدہ اٹھانے کے حوالے سے بھی دو قسمیں بنی۔ اب اللہ کے نور کے دلائل سنو حضرات۔ علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالی یسبح لہ، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، من فی السماوات والارض، جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، والطیر، اور پرندے، صافات، صف پر پھیلائے، کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، ہر ایک جانتا ہے اپنی نماز اور اپنی تسبیح۔ کل قد علم، ہر ایک جانتا ہے اپنی نماز اور اپنی تسبیح۔ علمہ کی ضمیر یا تو کلن کی طرف راجع، مانا ہر ایک ان مخلوقات میں جانتا ہے اپنی نماز اور اپنی تسبیح، یا علمہ کی ضمیر راجع ہے اللہ کی طرف، کلن ہر ایک، قد علمہ جانتے ہیں اللہ، صلاتہ اس کی نماز کو، و تسبیحہ اور اس کی تسبیح، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمانوں کی، زمین کی، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا۔ علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، یزجی چلاتا ہے، سحاباً بادل کو، ثم یؤلف بینہ، پھر اکٹھا کرتا ہے ان کو، جوڑتا ہے، ثم یجعلہ رکاما، پھر کرتا ہے ان کو تہ بتہ، ایک کے اوپر دوسرے، فتر الودقا، آپ دیکھتے ہیں بارش کو، یخرج، نکلتی ہے، من خلالہ، ان بادلوں کے بیچ سے، وینزل من السماء، اتارتا ہے اللہ تعالی آسمان سے، یعنی اوپر سے۔ السماء کا لفظ ہر اس کا معنی اوپر، اس لیے بارش آسمان سے تو نہیں آتی، بادل تو ادھر فضاؤں سے، سما بمعنی اوپر، ہم ترجمہ یوں کہ کل ما علا کا فہو سماء، جو چیز بھی اوپر ہے تو وہ سما۔ وَيُنَزِّلُ، اتارتا ہے اللہ تعالیٰ، من السماء، اوپر سے، من جبال، پہاڑ، فیہا، ان بادلوں میں، وَيُنَزِّلُ، اتارتا ہے اللہ تعالیٰ، من السماء، اوپر سے، من جبال فیہا، پہاڑوں جیسے، من جبال، پہاڑوں، فیہا، ان بادلوں میں، من بردن، اولے، یہ من بردن یہ بیان ہے من جبال، اللہ اتارتا ہے ان بادلوں سے
اولے کس طرح کے پہاڑ کی، اتنے بڑے بڑے اولے. یا دوسرا مطلب، اللہ اتارتا ہے اوپر بادلوں سے اولے، کہاں سے گراتا ہے؟ پہاڑوں سے. پہاڑ ہوتا ہے پتھر کا، یہاں دیکھو تو اولے ایسے گر رہے ہیں جیسے اس یہاں فضا کے اندر کوئی پہاڑ بنا ہوا اور وہاں سے مسلسل اولے گر. یہ بات سمجھ میں؟ وَيُنَزِّلُ اتارتا ہے اللہ تعالی من السماء اوپر سے، من جبال پہاڑ، فیہا ان بادلوں میں، من بردن اولے کے. پس یہ پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں اور پھیر دیتے ہیں جس سے چاہیں. یعنی بارش ہوتی ہے، بعض علاقوں پر ہوتی ہے، بعض پر نہیں ہوتی. یکاد سنا برقہ، قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک، یذہب لے جائے بالابصار آنکھوں کو. یقلب اللہ اللیل، اللہ تعالیٰ پھیرتا ہے رات اور دن کو، بدلتا ہے. بے شک اس میں عبرت ہے لأولی الابصار، آنکھوں والوں کے لیے. اللہ جل جلالہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں نا، تو اسی اللہ نے جس طرح یہ انتظامات کیے ہیں، اسی اللہ نے روحانی طور پر ہدایت کا وہ انتظام کیا. اور اللہ کے نور کے یہ دلائل ہیں. آگے پھر لوگوں کی قسمیں، حضرات لوگوں کی پھر قسمیں ہو جاتی. اللہ جل جلالہ نے ایک پانی سے اپنی مختلف مخلوق بنائی نہیں. بعض رینگ کر چلتے ہیں، بعض 2 پیر پر چلتے ہیں، بعض 4 پیر پر چلتے ہیں، مختلف قسمیں ہو گئی. اسی طرح اللہ جل جلالہ کا یہ روحانی نظام جب آیا، اللہ کی کتاب، وحی، پیغمبر، تو لوگوں کی بھی قسمیں بن گئی. بعض لوگوں نے اس کو قبول کیا، بعضوں نے بالکل نہیں قبول کیا، بعض اپنے مطلب کے لیے مانا، مطلب نہیں ہوا تو نہیں مانا. اگر ان کو بلایا گیا مطلب تو ٹھیک ہے آئے، نہیں ہوا تو نہیں آئے. بعض وہ جن کو کہا کہ اللہ کا حکم کا سمعنا واطعنا، قسمیں بن. جس طرح کہ اللہ کی اس ظاہری مخلوق میں فرق ہے، تو اللہ کے اس نور سے فائدہ اٹھانے کے اندر بھی مخلوق میں فرق ہو. واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہر چلنے والے کو پانی سے. فمنہم من یمشی علی بطنہ، بعض چلنے والے ہیں اپنے پیٹ پر، رینگ کر چلتے ہیں. ومنہم من یمشی علی رجلین، بعض 2 پیر پر چلتے ہیں. ومنہم من یمشی علی 4، اور بعض چلتے ہیں 4 پیر پر. اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں جو چاہتے ہیں، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ تو بیان ہو گیا نا. اب لوگوں کا حال سنو. جس طرح یہ فرق، اسی طرح ہدایت کو قبول کرنے نہ کرنے کے حوالے سے بھی لوگوں کا فرق. لقد انزلنا آیات مبینات، یقیناً بے شک ہم نے اتاری بہت واضح آیتیں. اللہ ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہیں صراط مستقیم کی طرف. وَيَقُولُونَ لوگ کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالرسول اور پیغمبر پر، وَأَطَعْنَا اور ہم نے بات مان لی. پھر کیا ہوتا ہے؟ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر ایک فریق، ایک گروہ ان میں سے پھر جاتی ہے. وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، نہیں ہے یہ لوگ ایمان والے. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جب ان لوگوں کو بلایا جائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے. اذا فریق منہم معرضون، تو ایک فریق ان میں سے اعراض کر لیتی ہے، منہ موڑ لیتے ہیں. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اور اگر ہوتا ہے ان کا حق، یأتوا الیہ، تو آتے ہیں اس کی طرف، مذعنین، فرمان بردار ہو. یعنی اگر اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جائے، اللہ رسول کی طرف بلایا جائے، اگر ان کا حق ہوگا پھر تو بہت اچھے آ جائیں گے. اگر حق نہیں ہوگا تو نہیں ہے نا. اعزاز بھی ہوتا. اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اگر یہ مال شریعت کے مطابق میراث کے قانون میں تقسیم ہو گیا تو ہم کو حصہ ملے گا، تو فتویٰ بنا لیں. فلانے صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، ورثہ میں فلانا اور فلانا ہے،
شریعت کی روشنی میں یہ تقسیم کر کے بتاتے. اور اگر حضرات معلوم ہو جائے کہ ہمارا کچھ حصہ ملے گا نہیں تو پھر مسئلہ نہیں کچھ. وہی بات مشابہت کس کے ساتھ ہو رہی ہے، اس مشابہت سے بھی بچنا چاہیے. افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، ام ارتابوا، یا یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں، ام یخافون، یا یہ ڈرتے ہیں، ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کہ ظلم کریں گے ان پر اللہ اور اس کے رسول. بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہی لوگ ظالم. اب ایمان والوں کا حال سن. انما کان قول المؤمنین، بے شک ایمان والوں کی بات، اذا دعوا الی اللہ، جب ان کو بلایا جائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں. ایمان والوں کی بات کیا ہوتی ہے؟ ان یقولوا، کہ وہ کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، اور مان لیا. واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے. ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی. ویخشى اللہ، ڈرے اللہ سے. ویتقی، اور تقوی اختیار کرے. واولئک هم الفائزون، تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ پھر منافقین کا تذکر. یہ دونوں گروہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ان لوگوں نے قسمیں کھائیں اللہ کے نام پر، مضبوط قسمیں. لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ، اگر آپ ان کو حکم کریں گے، لَيَخْرُجُنَّ، تو وہ ضرور نکلیں گے جہاد کے لیے. قل، آپ کہہ دیجئے، لَا تُقْسِمُوا، قسمیں نہ کھاؤ. طاعۃ معروفہ، تمہاری اطاعت معلوم ہے. بے شک اللہ تعالی خبردار ہے تمہارے اعمال سے. آپ کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی. حکم مانو اللہ کا، حکم مانو رسول کا. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم پھر جاؤ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، پیغمبر کے ذمے وہی جو اس کے ذمے پر ڈالا گیا. وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تمہارے ذمے وہی جو تم پر ڈالا گیا ہے. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم پیغمبر کا حکم مانو گے تو ہدایت پاؤ گے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، نہیں پیغمبر کے ذمے مگر واضح طور پر پہنچانا. پیغمبر کا کام. دیکھو، اللہ رسول کی اطاعت کرے تو کامیابی، رسول کی اطاعت کرے ہدایت. یہ واضح آیتیں ہیں نا. تو یہ ایمان والے تو ایسا کرتے ہیں، اور منافق لوگ اپنے مطلب کو دیکھتے ہیں. اگر ان کا مطلب ہوگا تو کر لیں گے، ورنہ نہیں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان سے جو ایمان لائے تم میں اور اچھے عمل کیے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ وہ ضرور ان کو خلافت دے گا زمین کی، جس طرح کہ اللہ نے خلافت دی ان کو جو ان سے پہلے گزرے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے مضبوط کر دے گا ان کے دین کو جو ان کے لیے اللہ نے پسند کیا ہے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور بدل دیں گے اللہ تعالیٰ خوف کے بعد امن. يَعْبُدُونَنِي، وہ میری ہی عبادت کریں گے. وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، اور نہیں شریک بنائیں گے میرے ساتھ کسی چیز کو. ومن کفرا، حضرات ٹائم اوپر ہو گیا. ومن کفرا، اور جو کفر کرے، فاولئک هم الفاسقون، تو یہی لوگ فاسق. وقفہ کرنا ہے جی، پورا کروں. اس میں ہے کچھ باتیں نا. ہاں، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے کہ اللہ ان کو زمین کی خلافت دے. یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں میں بھی پورا کیا اور اس امت میں بھی پورا کیا.
قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا، ہم نے زمین کا وارث بنایا ان لوگوں کو جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا، بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل جب بہت کمزور ہوئے تو اللہ نے فرمایا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، قریب ہے کہ اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دیں گے اور زمین کی خلافت تم کو دے دیں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، ایمان والوں کے ساتھ بھی اللہ کا ہے، اور یہ وعدہ پورا ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین، اور بعد میں بھی یہ چلتا رہا اور آج بھی ہے، ایمان اور عمل صالح۔ جب مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں ہوں گی، ایمان ہوگا، عمل صالح ہوگا، اللہ جل جلالہ کی اس وعدے میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ ایمان والوں کو زمین کی خلافت دوبارہ نصیب کریں گے۔ اگر مسلمانوں میں آج کوتاہی تو مسلمانوں کی کوتاہی، اس لیے حدیث شریف میں مسند احمد کی روایت ہے، نعمان ابن بشیر کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں ایک زمانے تک نبوت ہوگی، یعنی میں ہوں گا، پھر اللہ اس کو اٹھا لیں گے، پھر خلافت ہوگی جب تک ہوگی، پھر اس خلافت کے بعد ایک بادشاہت ہوگی سخت، کاٹنے والی، اور پھر یہ اٹھا دیں گے، اللہ اٹھ جائے، اس کے بعد ایک حکومت آئے گی جبر کی۔ تو وہ تقریباً 4 دور چل رہے، نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد خلافت راشدہ ہے، پھر بنو امیہ بنو عباس کا دور ہے، تو حکومت مسلمانوں کی تھی، اگرچہ اس میں کچھ کمی بیشی ہو جاتی، اور اس کے بعد مسلمان غلامی میں چلے گئے، اور آج مسلمان اسی جبر کے دور سے گزر رہے، تقریباً 57 ممالک، لیکن حضرات ان میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اپنی بات آزادی کے ساتھ کرے۔ دنیا کے اندر جو استعمار ہے، بڑے بڑے بدماش ہیں جو اقوام متحدہ کے اندر بھی، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، روس ہے، فرانس اور چین، اور یہ 4 نے تو ماضی کے اندر قبضے کیے ہیں، یہ استعمار ہے ماضی کے۔ فرانس نے افریقہ پر قبضہ کیا تھا، برطانیہ نے بر صغیر پر قبضہ کیا، اور روس نے وسطی جو ریاستیں ان پر قبضہ کیا تھا، اور امریکہ تو اس وقت قبضے کر رہا ہے، اور چین کا حال اللہ جانے۔ دیکھ رہے ہیں ذرا، یہ استعمار ہے، وہی استعمار۔ تو اللہ جل جلالہ کا وعدہ بالکل سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایمان والے اگر ٹھیک اپنے ایمان پر آ جاتے ہیں، وہی کرنے لگتے ہیں جو اللہ کا حکم۔ حضرات، ایمان اور عمل صالح کی بات ہے نا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم لوگ ایمان عمل صالح کا صرف یہ مطلب لیں کہ ایمان بھی ہو، نماز بھی پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں۔ عمل صالح جامع ہے، پورا دین۔ تو جب ایمان والے اس پورے دین پر چلیں گے، جو جو ان کو ہدایت ملتی ہے اس پر پورے چلیں گے، اللہ جل جلالہ کا وعدہ ہے خلافت کا، آج اللہ مسلمانوں کو نصیب کریں گے۔ اللہ کا قول تو حق ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دے دو، اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لا تحسبن الذین کفروا، گمان نہ کرو ان لوگوں کو جو کافر ہیں، معجزین، کہ وہ بھاگ جائیں گے زمین میں۔
ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور برا ٹھکانہ ہے۔ حضرات یہ مضمون ہو گیا کون سا؟ 4 مضمون ہو گئے، اللہ کا نور اور اس سے فائدہ اٹھانے اور نہ اٹھانے کے حوالے سے لوگوں کی قسمیں۔ اب 2 مضمون رہے، ٹھیک ہے۔